لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى او امر بالتقوی صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، گزشتہ موقعوں پر سورہ علق کی ابتدائی آیتوں سے متعلق جو باتیں تھیں وہ عرض کی گئی اور ابتدائی وحی کا ذکر علم کے عنوان پر آپ حضرات کے سامنے بات کی گئی اور یہ کہا گیا کہ ہر انسان کو اپنے اپنے شعبے کا علم جاننا فرض ہے، ضروری ہے، مرد ہو یا عورت، اپنی اپنی زندگی کے شعبوں والی علم کا جاننا فرض اور ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے انسانوں کو علم جو سکھایا ہے اس کا ذریعہ قلم کو بنایا ہے۔ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا الذی علم بالقلم، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے سب سے پہلی جو مخلوق اللہ نے بنائی ہے وہ قلم کو بنائی ہے۔ اول ما خلق اللہ الخلق القلم فقال له اکتب فقال القلم ماذا اکتب۔ حدیث میں آتا ہے سب سے پہلی جو مخلوق اللہ نے بنائی وہ قلم کو بنائی اور اس سے کہا کہ لکھ۔ قلم نے پوچھا کہ میں کیا لکھوں؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ما ہوا کائن، جو کچھ کے دنیا میں ہونے والا ہے وہ ساری باتیں لکھ دے۔ چنانچہ قلم کے ذریعے سے ساری باتیں لکھوائی گئی، ساری چیزیں لکھی گئی۔ اور اللہ کا نظام یہ کہ دنیا میں لوگوں کے علم حاصل ہونے کا ذریعہ بھی، سبب بھی قلم کو بنا دیا ہے۔ ہم دیکھیں گے کوئی بھی آدمی علم حاصل کرنا چاہتا ہے یا تو کوئی نوشتہ لکھا ہوا کسی کتاب میں، کاپی میں، کہیں بھی کسی بھی جگہ میں، یا تو وہ پہلے سے لکھا ہوا ہے اس کو پڑھتا ہے، یا لکھا ہوا نہیں ہے اس کو لکھ کر کے پڑھتا ہے۔ دو صورتیں ہیں علم حاصل کرنے کی۔ جیسے ہم اسکولوں میں جاتے ہیں، مدرسوں میں جاتے ہیں، کوئی بھی علم حاصل کرنا چاہیں تو اس کا ذریعہ اور سبب یہ ہوتا ہے کہ کچھ کتابیں ہوتی ہیں جس میں لکھا ہوا ہوتا ہے پہلے سے، اور اسی طرح ان کتابوں کے ساتھ کاپیاں دی جاتی ہیں جو خالی ہوتی ہیں۔ تو آدمی اس کتاب کے ذریعے ان کاپیوں میں لکھ کر اپنے علم کو بڑھاتا اور اس کی فکر کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں قلم کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا الذی علم بالقلم، اس ذات جس ذات نے لوگوں کو علم سکھایا قلم کے ذریعے۔ اصل میں یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بتلایا جا رہا تھا جب آپ سے کہا گیا کہ پڑھیے، بلکہ اقرأ وربک الاکرم، تو آپ نے فرمایا کہ بھئی میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں کیسے پڑھ دوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو علم کے حاصل ہونے کا ایک ذریعہ تو قلم ہے، اور اسی میں ایک عجیب بات مفسرین نے، علماء نے لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو آج کل ہم پڑھ رہے، لکھ رہے اور اس کو علم کو حاصل کر رہے، سیکھ رہے، بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے کہیں کسی کتاب کو دیکھا تو پڑھ لیا، اس کے مضامین کو کاپیوں میں لکھنا شروع کر دیا، لیکن کبھی ہم نے غور کیا کہ یہ لکھی ہوئی چیزوں میں اس کے ذریعے سے اللہ نے جو ترجمانی بیان فرمائی ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ معنی ہے، اور اس معنی کے لیے یہ لفظ رکھا گیا، اس معنی کے لیے یہ لفظ رکھا گیا، اور پوری عبارت یا پورا کلام جوڑ کر اگر بولنا چاہے تو ہم کیسے بولیں گے؟
یہ واقعتاً حقیقت میں من جانب اللہ، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اسی لیے گزشتہ بھی آپ کو بتایا گیا کہ علم ہر آدمی حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کتنے بچے اسکولوں میں مدرسوں میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور وہ دھیرے دھیرے ایک ایک کر کے چھوٹتے چلے جاتے ہیں، ایک ایک کر کے ڈراپ ہو جاتے ہیں، ایک ایک آدمی یہ سوچتا ہے کہ بھئی یہ تو میرے بس کی بات نہیں ہے، یہ کام میں نہیں کر سکتا، اب وہ علم کے راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ علم حاصل کرنے کا ذریعہ، علم کی جو بنیادی چیز ہے وہ من جانب اللہ ہے۔ تو بہرحال علم حاصل کراتے ہیں اللہ تعالیٰ قلم کے ذریعے، لیکن اللہ کی شان دیکھیے، اللہ کا نظام دیکھیے کہ اللہ کسی کو علم دینے کے لیے اللہ قلم کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی آلے کے سبب کے ذریعے کے محتاج نہیں ہے۔ ہاں، ہم اگر علم حاصل کرنا چاہیں، ہم پڑھنا چاہیں، لکھنا چاہیں تو ہم تو قلم کے ذریعے سے علم حاصل کریں گے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی بندے میں علم پیدا کروانا چاہے تو اللہ قلم کے محتاج نہیں ہے۔ حالانکہ ضابطہ بتا دیا گیا کہ علم حاصل ہونے کا ذریعہ اور ضابطہ تو یہ ہے، لیکن پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا علم الانسان ما لم یعلم، ہم نے انسان کو وہ باتیں سکھائی جس کو وہ نہیں جانتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو علم حاصل کرنے کا ذریعہ قلم نہیں بنایا گیا، من جانب اللہ، اللہ خود اپنی طرف سے جس کو چاہے بغیر جانے کے، بغیر پڑھے کے، بغیر کسی چیز کے سبب اور ذریعے کے اللہ علم حاصل کروا سکتے ہیں۔ تو اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ نبی جی آپ کا کام ہے، ہم نے جب حکم دیا پڑھیے تو آپ کوشش شروع کر دیجئے، باقی آپ سے پڑھوانا، قرآن کو بیان کروانا، اس کے معانی اور مطالب وغیرہ کو سمجھانا، یہ سارا کام ہمارے ذمے میں ہے۔ اسی لیے فرمایا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنًا ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا۔ اللہ کہہ رہے جبرائیل امین کو دیکھتے رہیے، جبرائیل کیسے پڑھ رہے ہیں، جبرائیل کیا کر رہے ہیں، آپ جبرائیل کے ساتھ ساتھ چلتے رہیے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنًا، جب جبرائیل پڑھے آپ ان کے ساتھ پڑھتے رہیے۔ پڑھنے کا، علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ استاد کے سامنے بیٹھتا ہے، استاد اس سے کہتے ہیں کہ چلو بیٹا پڑھو اعوذ باللہ، تو بچہ کہتا اعوذ باللہ من الشیطان، پھر وہ بھی کہتا من الشیطان الرجیم۔ اب اس کے بعد استاد ایک ایک حرف کر کے پڑھاتا ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان، جبرائیل امین پڑھتے جاتے تھے، اللہ کے نبی سنتے جاتے تھے، اللہ اس کلام کو آپ کے دل میں، قلب مبارک میں اتارتے اور آپ کی زبان مبارک سے وہ کلمات جاری ہوا کرتے تھے۔ اسی لیے کہا گیا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ، فرمایا فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ، نبی جی آپ کے دل میں قرآن کو جمع کرنا ہمارے ذمے میں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جبرائیل امین پڑھتے فوراً پیچھے پڑھنے کی کوشش کرتے تھے، کہیں کوئی بات رہ نہ جائے، تو اللہ نے کہا لا تحرک به لسانک لتعجل به، جلد بازی میں، جلدی کرتے ہوئے اپنی زبان کو حرکت میں نہ لائیں، آپ اطمینان سے سنتے جائیں۔ آپ پہلے پوری بات جبرائیل امین کی سن لیں، جب وہ اپنی بات سے فارغ ہو جائیں پھر آپ اس کے بعد پڑھنا شروع کریں، آپ کے دل میں جمانا اور آپ کی زبان مبارک سے اس کو پڑھوانا، یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو معلوم یہ ہوا اللہ علم دینے میں کسی ذریعے کے سبب کے محتاج نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ساری دنیا بھر کے انسانوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی بہت سی معلومات بغیر پڑھے لکھے بھی دے دیتے ہیں، بہت سی معلومات بغیر قلم کے واسطے اور ذریعے سے بھی دیتے ہیں۔ آج دیکھو دنیا میں ہر آدمی کچھ نہ کچھ معلومات اس کو ضرور حاصل ہے، چاہے وہ کسی مدرسے کو نہ گیا ہو، کسی تعلیم گاہ کو نہ گیا ہو، کسی اسکول کو نہ گیا ہو، تھوڑا بہت جو بھی ہے، اور بلکہ اپنی زندگی کے طور طریقے، فطری تقاضوں کی چیزیں اللہ کی طرف سے خود بخود بندوں کو معلوم ہو جاتی ہیں۔ آپ پیدائش سے لے کر کے آپ دیکھیں بہت سی چیزیں جو اس نے کسی سے سیکھا نہیں، کسی کے پاس جا کر کے معلوم نہیں کیا، مگر خود بخود اللہ کی طرف سے وہ نظام ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ
اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہر مخلوق کو اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق فرمائی، پیدا کیا، اور اس کے پیدا ہوتے ہی اللہ نے اس کو رہبری بھی عطا فرمائی۔ آپ دیکھیں گے بعض جانور ہوتے، مثلا مچھلی ہے، اس کے بچے جب پیدا ہوتے تو تیرنا خود ہی سے شروع کر دیتے ہیں۔ آپ سوچئے کس نے سکھایا ان کو تیرنے کے لیے؟ ایسی کتنی مخلوق ہے جو پانی میں رہنے والی ہے، پیدا ہوتے ہی وہ اپنا کام شروع کر دیتے ہیں۔ انسان ہے، پیدا ہوتے ہی اس کو رونے کا طریقہ سکھایا گیا۔ آپ بتائیے کس نے اس کو بتایا تھا کہ بھوک لگے تو رونا، اور پیاس لگے تو رونا، اور کوئی بھی پریشانی ہو تو رونا شروع کر دے؟ یہ کس نے بتایا؟ اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدی، اللہ نے پیدا کرنے کے بعد اس کی رہبری فرمائی۔ معلوم یہ ہوا علم الانسان ما لم یعلم کا مطلب یہ ہے کہ انسان جن باتوں کو نہیں جانتا اللہ نے اس کو سکھا دیا کہ یہ موقع پر یہ کرو، ایسا کرو، ایسا کرو۔ حالانکہ اتنا چھوٹا سا بچہ پیدا ہوا ہے جو بالکل کمزور قسم کا ہے، خود نہ اٹھ سکتا، نہ بیٹھ سکتا، نہ کچھ کر سکتا ہے، لیکن باوجود اس کے کہ اب بھوک لگتی ہے تو رو کر کے بتا دیتا ہے، پیاس لگتی ہے تو رو کر کے بتا دیتا ہے، اور اس کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو رو کر کے بتا دیتا ہے۔ جیسے کوئی کیڑے مکوڑے نے، چونٹی نے کاٹ دیا، وہ رو رہا، ماں باپ پریشان ہیں کہ بھئی اس کو کھلایا گیا، پلایا گیا، پھر بھی کیوں روتا ہے؟ چاروں جانب ماں اس کو تلاش کر رہی ہے، دیکھ رہی ہے کہ بچے کو کہیں کسی نے یعنی چونٹی وغیرہ نے تو کاٹا تو نہیں ہے، اور اگر پھر بھی نہیں مل رہا، وہ کبھی کانوں کے پاس اس کو ہاتھ لگا کر کے دبا کر کے دیکھتی ہیں کہیں اس کے کان میں درد تو نہیں ہو رہا۔ یعنی جب اس کو وہ تکلیف سامنے والا اس کو معلوم کر لینے کا آ جاتا ہے تو اللہ کا نظام یہ کہ بچہ خاموش ہو جاتا ہے، تو سمجھ جاتے کہ اس کو پیٹ میں درد ہو رہا، اس کو کان میں درد ہو رہا، اس کو فلاں تکلیف ہو رہی ہے۔ آپ بتائیے یہ کس نے بتایا؟ نہ بچے نے اپنی زبان سے بتایا کہ میرا یہ حال ہے، نہ ماں باپ، اور اسی طرح ماں باپ کو کیسے پتہ لگ گیا؟ یہ ہے علم الانسان ما لم یعلم۔ بہت سی چیزیں وہ ہیں جو انسان نہیں جانتا مگر اللہ نے اس کو سکھایا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ بندے کی علم کے لیے اللہ کسی چیز کے محتاج نہیں ہے، اور ہر انسان کو اپنی اپنی فطری تقاضے، بلکہ انسان کیا، ہر جاندار کو، ہر جانور کو ان کے اپنی فطرت پر بنایا گیا، ہر ایک اپنی اپنی فطرت کے مطابق کام کرتے ہیں۔ اسی لیے قرآن احادیث مبارکہ میں بتایا گیا، بلکہ قرآن میں آیا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ۔ اللہ نے لوگوں کی اپنی اپنی فطرتوں پر پیدا کیا، وہ اپنی اپنی فطرت کے مطابق اپنا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کتنی ایسی چیزیں مخلوقات ہیں جن کو بلکہ بتایا گیا حدیث میں کہ اللہ نے ہر انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کیا۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے جہاں تک اسلام، دین، قرآن، حدیث کا تعلق ہے، ہر ایک کے لیے اللہ نے اس کو آسان کر دیا۔ کیوں؟ یہ اس کی اپنی فطری دین کا، فطری تقاضے کی چیزیں ہیں۔ نماز پڑھنا، عبادتیں کرنا، اللہ کا فرما بردار بننا، احکامات خداوندی پر چلنا، حقیقت میں یہ ہماری اپنی فطرتوں میں یہ چیزیں رکھی گئی ہیں۔ جیسے ہم بچے بڑے ہوتے ہوتے ہم کھانے پینے کے شوقین بن گئے، پہننے اوڑھنے کے شوقین بن گئے، آرام دہ چیزوں کے شوقین بن گئے، سواریوں کے شوقین بن گئے۔ آپ دیکھیں گے بچہ چھوٹا سا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے، مگر وہ باپ کے گھر کے باہر نکلتے وقت ان کے پیچھے پیچھے دوڑتا ہے۔ شام کو باپ گھر آتا ہے، بچے بھاگتے ہیں کہ مجھے اپنی گاڑی میں ایک چکر لگا کر کے لائیے، راؤنڈ ماریے، گاڑی میں پھرا کر کے لائیے۔ حالانکہ کس نے اس کو بتایا یہ باتیں؟ لیکن یہ ایک فطری تقاضا ہے۔ اسی فطری تقاضوں میں اللہ کا نظام یہ کہ بندوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دین کے حصول کو آسان کر دیا۔ قرآن میں اس کا اعلان کیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن کو ہم نے اتارا اور ہم اس کے محافظ ہیں، اور ہے کوئی تم میں سے کوئی کوشش کرنے والا؟ افلا يتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟
قرآن اگر سمجھنے کی کوشش کریں گے اللہ سمجھانے کے لیے تیار ہے۔ معاملہ اور بات یہ کہ آج ہم خود ہی یہ چیزیں جاننا سمجھنا نہیں چاہتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہمیں کچھ نہیں ملتا ہے۔ تو بہرحال اللہ فرمانے علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو اللہ نے وہ چیزیں سکھائی جس کو وہ پہلے سے نہیں جانتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی علیہ السلام کو فرمایا کہ نبی جی ہم علم دین دینے کے لیے قلم اور چیزوں کے محتاج نہیں ہیں، بہت سی چیزیں ہم نے تو بغیر حاصل سیکھے کے دے دیے ہیں، اگر ہم چاہیں تو آپ کو یہ علم بھی دے دیں، قرآن کی تعلیم بھی دے دیں، اس لیے آپ سے پڑھنے کا پیغام دے کر پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اب آگے یہ 5 آیتیں تو ابتدائے وحی والی آیتیں تھیں جن میں تعلیم کا ذکر آیا اور اس کے حصول کا تذکرہ ہوا اور وحی کی ابتدائی کیفیت اور احوال کا ذکر ہوا۔ اب آگے والی آیت میں آپ کی مکی زندگی کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ مکۃ المکرمہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام وحی کی ابتدا سے، وحی کے آنے سے پہلے سے ہی لوگوں میں ایک بہت پاکیزہ زندگی آپ نے گزاری ہے۔ اس سے پہلے بھی ذکر آیا ہے اس کا کہ آپ بالکل پاک صاف زندگی گزاریں، ایسے کہ دنیا میں بلکہ مکے کے اندر مشہور تھی یہ بات کہ ایک نوجوان بہت خوبصورت ہے اور وہ نوجوان بہت با اخلاق ہے، سچا ہے، امانت دار ہے۔ بلکہ آپ کو کیا بتاؤں، پیارے نبی علیہ السلام کی خوبصورتی اور آپ کے اخلاق اور آپ کے مزاج کا حال آپ کے بچپن سے ہی اللہ نے وہ چیزیں آپ کے اندر رکھی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی کوئی حقیقی بہن نہیں تھی، آپ کی رضاعی بہن تھی حضرت شیمہ رضی اللہ عنہا۔ حضرت شیمہ اس زمانے میں عرب کا دستور یہ تھا کہ مائیں گھروں میں شام کے اوقات میں گھروں میں کھانا پکانے، گھر کے کام و کاج کرنے میں تیاریوں میں لگتی تھی، تو عام طور پر بہنیں اپنے چھوٹے بھائیوں کو گود میں لے کر باہر گلیوں میں باہر کے حصے میں جمع ہو جاتی، کوئی گیت گا رہی ہے، کوئی یعنی ہر ایک اپنے اپنے بھائی کو بطور مقابلے کے باہر گھر کے باہر لا کر پورے محلے کے لڑکیاں بچیاں بہنیں اپنے اپنے بھائیوں کو چھوٹے بھائیوں کو اٹھا کر کے لایا کرتی تھی۔ روایتوں میں تاریخ میں لکھا گیا ہے، تفسیروں میں موجود ہے، حضرت شیمہ رضی اللہ عنہا پیارے نبی علیہ السلام کو اپنے گود میں اٹھا کر کے لایا کرتی اور محلے کے بچوں کے سامنے گیت گاتے ہوئے کہتی تھی کہ میرے بھائی سے زیادہ خوبصورت تو کوئی بچہ یہاں ہے نہیں ان بچوں کے اندر۔ بلکہ محلے کے وہ لوگ، وہ بچیاں جو حضرت شیمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ کھیلا کرتی تھی، وہ بھی کہتی تھی کہ واقعی شیمہ تمہارا بھائی تو بہت خوبصورت ہے، تمہارا بھائی تو ان سب میں کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، کتنا اچھا تمہارا بھائی۔ حالانکہ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بالکل ابتدائی زمانے میں، جب وہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں رضاعت کے زمانے میں، دودھ پینے کے زمانے کی زندگی کا حال ہے، ابھی آپ بچپن میں ہیں، لیکن حضرت شیمہ آپ کو گود میں اٹھا کر کے محلے میں گلیوں میں باہر لے جایا کرتی تھی۔ یہ قبیلہ بنو سعد کا واقعہ، یعنی اس علاقے میں جہاں بھی رہتی ہوں گی، تو اس زمانے اسی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے دل میں اللہ نے حضرت شیمہ کی اتنی محبت ڈالی تھی کہ ایک واقعہ لکھا گیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام تو مکہ آ گئے، حضرت شیمہ اپنے گھر چلی گئی، پتہ بھی نہیں چلا کون کیا ہے، اور ہوتے ہوتے زندگی دیکھتے دیکھتے بڑے ہو گئے۔ حضرت شیمہ کا نکاح کسی قبیلے میں، کسی عرب کے کسی علاقے میں ہو گیا، وہاں وہ چلی گئی۔ بہت بعد میں اللہ کے نبی علیہ السلام اور حضرت شیمہ کا تعارف آپس میں ہوا تھا کہ یہ بہن، یہ بھائی، یہ میرے بھائی ہے، میں تمہیں لے کر کے گھوما کرتی، گلیوں میں جایا کرتی مکے میں، یعنی وہ جو جہاں بچے کھیلا کرتے اسی زمانے سے بھائی تمہاری بہت تعریف ہوا کرتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی حضرت شیمہ کی بڑی قدر کیا کرتے، بہت محبت کیا کرتے تھے، چونکہ وہ ایک رضاعی بہن بھی تھی اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو بچپن میں اپنے گود میں لے کے کھلایا کرتی تھی۔ تو چنانچہ ایک واقعہ لکھا گیا کتابوں میں، وہ یہ کہ ایک غزوے میں حضرت شیمہ کے قبیلے کے کچھ لوگ قیدی بنا کر اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس لائے گئے تھے، تو فرمایا صحابہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے خیمے کا پہرا دے رہے تھے تلواریں لے کر، تو حضرت شیمہ کو پتہ چلا،
ان کے خاندان قبیلے والوں نے کہا مدینہ منورہ میں ایک نوجوان محمد نامی ایک صاحب ایک نبی ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، اور ان سے مقابلے میں ہمارے خاندان کے کچھ لوگوں کو قید کر لیا گیا اور ان کی گرفتاری کو ان کو بدلے میں پیسے مانگے جا رہے ہیں، لوگ پیسے اکٹھا کر رہے ہیں۔ حضرت شیمہ نے فرمایا چلو میرے ساتھ، کسی کو کوئی پیسہ جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے قیدیوں کو آزاد کرا کے لاتی ہوں۔ لوگ پریشان ہو گئے کہ تم کیسے کرو گی یہ کام ایک عورت ہو کر، ہم تو خاندان کے بڑے سردار قسم کے بڑے بڑے لوگ ہیں، ہم وہ کام نہیں کر پا رہے، تم کیسے کرو گی؟ ان کو اندازہ نہیں تھا۔ حضرت شیمہ ان لوگوں کو لے کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام کے خیموں کی طرف آگے بڑھنے لگی۔ جب دیکھا کہ ایک عورت کچھ لوگوں کو لے کر کے آ رہی ہے، صحابہ نے تلواریں سوتی، تلواریں تیار کر لی، کہا کہ تم آگے نہیں جا سکتی ہیں، یہاں سے تمہیں آگے جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس کوئی نہیں جا سکتا ہے۔ فرمایا کہ ان سے کہو تمہاری بہن آئی ہوئی ہے۔ فرمایا کہ انہوں نے جب کہا بہن کا تذکرہ ہوا، صحابہ میں بھی یہ بات مشہور تھی، وہ سب کے سب خاموش تلواریں نیچے کر لیے، حضرت شیمہ کو آگے بڑھایا۔ وہ جب اندر گئی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی نظر پڑی، دیکھتے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام اٹھ کر کھڑے ہو گئے، اپنی بہن کے استقبال میں خوش ہو گئے۔ فرمایا کہ کیا بات ہے، کیا تقاضا ہے؟ کہا سنا کہ میرے قبیلے کے کچھ لوگوں کو آپ کے صحابہ نے قید کیا ہے، ان کی آزادی کے لیے میں آئی۔ آپ نے فرمایا کہ تم اپنا پیغام ہی بھیج دیتی تو میں آزاد کر دیتا، تمہارے یہاں تک آنے کی تکلیف گوارا کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فوراً حضرت شیمہ کے قبیلے کے، ان کے سسرال کے قبیلے کے جتنے لوگ قید میں تھے ان سب کو آپ نے آزاد کر دیا۔ حضرت شیمہ کو چھوڑنے کے لیے خیمے سے آپ باہر تشریف لائے اور آپ نے دیکھا صحابہ کا مجمع کھڑا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ، میرا معمول تو یہ کہ میں ہمیشہ تمہارے سے مشورہ کر کے فیصلہ کرتا ہوں، لیکن اس مرتبہ میری بہن آئی ہے، میں نے اپنی بہن حضرت شیمہ کی وجہ سے تمہارے سے رائے لیے بغیر میں نے ان کے قیدیوں کو آزاد کر دیا، تمہارا کیا خیال اس سلسلے میں؟ صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ پر ہماری جانیں قربان ہیں، آپ اگر کوئی فیصلہ کرتے ہیں ہمیں کوئی اعتراض کا حق نہیں ہے، آپ سے بڑھ کر فیصلہ کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ تو سوچئے ایسے کتنے واقعات تاریخ میں، سیرت میں، بچپن سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے خوبصورتی کے، آپ کے اخلاق کے، آپ کے حسن معاشرت کے، اور اسی طرح آپ کی صداقت کے، امانت کے مختلف واقعات لوگوں میں مشہور تھے آپ کے بارے میں۔ تو بہرحال ہوا یہ کہ ایک تو 5 آیتیں نازل ہو کر ایک زمانہ گزر گیا، اس کے بعد والی آیتیں جب نازل ہوئی تو ان میں خاص کر کے ابو جہل کا تذکرہ آیا ہے، جن میں اللہ تعالیٰ نے کلا ان الانسان لیطغی کے ذریعے سے، اگرچہ یہ آیت عمومی ہے، نام کسی کا یہاں نہیں لیا گیا، مگر وہاں بتایا گیا اور اس کے ذریعے سے سمجھایا گیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نبوت کے بعد اپنے آپ میں اپنی عبادتوں میں لگے رہتے تھے، خاص کر اپنے طور پر مکے کے صحن میں کعبۃ اللہ میں جاتے نماز پڑھا کرتے تھے، اپنی عبادت میں لگے رہتے تھے۔ ابو جہل آپ کو دیکھتا اور کہتا، بار بار آپ کو روکا کرتا تھا کہ تم یہاں آ کر کے عبادت نہ کیا کرو، ہمارے معبودوں کے خلاف تم یہاں کام کرتے ہو، تمہیں اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ 1 مرتبہ 2 مرتبہ کئی مرتبہ اس نے منع کیا، تو ایک موقع ایسا آیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ اس کو جھڑک دیے۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی میں اپنا کام کروں، تم اپنا کام کرو، تمہیں کیا ضرورت ہے مجھے روکنے کی؟ وہ غصے میں آ گیا، اچھا تمہاری میں اتنی ہمت ہو گئی، میرے پاس تو ایک مستقل ایک بڑی جماعت ہے، میں ان کو لا کر تمہاری خبر لوں گا ایک دن۔ یعنی نعوذ باللہ اللہ کے نبی کے خلاف کچھ باتیں بھی کیا۔ اور ایک موقع ایسا آیا، اللہ کے نبی کعبۃ اللہ کے صحن میں عبادت میں نماز میں تھے، وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر کے آیا اور کہا کہ دیکھو اب میں محمد کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ نعوذ باللہ اس کی زبان سے نکلا تھا کہ ان کی گردن پہ اپنا پیر رکھ کے کھندل یعنی دبا دوں گا، اور اللہ کے نبی کو کسی طرح توہین اور آپ کی تذلیل کرنے کا ارادہ کیا۔ تو وہ آگے بڑھا، اتنے میں قریب اللہ کے نبی کے قریب جا کر کے وہ رک گیا، پھر واپس پیچھے ہو گیا۔ ان کے ساتھیوں نے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے، تم تو اتنے جوش جذبے سے آئے تھے، نعوذ باللہ اللہ کے نبی کی شان میں یہ کریں گے وہ کریں گے۔
مگر تم تو رک گئے۔ اس نے کہا کہ تمہیں پتا ہے میرے اور اس میرے بھتیجے کے درمیان میں نے دیکھا کہ خندقیں آڑ آ گئی، اور ان خندقوں میں کچھ سفید سفید چیزیں مجھے نظر آنے لگی، اس لیے میں پیچھے ہو گیا۔ جب یہ واقعہ، یہ بات اللہ کے نبی کو معلوم ہوئی، آپ نے فرمایا وہ فرشتے تھے، اگر وہ آگے بڑھتا اللہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دیتے فرشتوں کے ذریعے سے، اس کی بوٹی بوٹی الگ کروائی جاتی تھی۔ یہ تھا یہ شان نزول کتابوں میری تفسیر میں لکھی گئی آگے والی آیتوں کی کہ کلا ان الانسان لیطغی، اللہ کہتے ہیں یقیناً انسان بڑا سرکش ہے، بڑا نافرمان ہے، اللہ کی بڑی نافرمانیاں کرتا ہے۔ طغا یطغا طغین کے معنی ہیں سرکشی کرنا، حد سے تجاوز کرنا۔ اللہ کہتے ہیں یقیناً انسان بڑا ناشکرا ہے، بڑا سرکش ہے، اور سوچتا نہیں ہے، ارآہ استغنا، اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں سمجھتا اپنے آپ کو۔ یہ دنیا کا ضابطہ ہے، کچھ پیسے آ جائیں، کچھ سہولتیں مل جائیں، کچھ یعنی مال و دولت آ گیا، اچھا مکان مل گیا، اچھی سواری مل گئی، کھانے پینے کی چیزیں مل گئی، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم سے بڑا دنیا میں کوئی نہیں ہے، ہم سب سے بڑے ہیں۔ اور یہ سوچتا ہے انسان مجھے کون کیا کرے گا، مجھے کون کیا بولے گا، مجھے کس سے کیا واسطہ، مجھے کس سے کیا لینا دینا، کیسی کیسی باتیں لوگ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے تھوڑے سے 4 پیسے آ گئے، آدمی کا رویہ بدل جائے گا، کون کیا بولتی بول لیں دے، کون کیا کرتی کر لیں دے، کون مجھے کیا کر سکتا ہے، عجیب عجیب باتیں زبان سے نکلتی ہیں۔ اور انسان ان باتوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو کسی کا محتاج نہیں سمجھتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کسی کی کیا ضرورت ہے۔ حالانکہ اللہ کا نظام، دنیا کا نظام اللہ نے یہ بنایا، ہر ایک کو دوسرے کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ مالدار کو غریب کی ضرورت ہے، غریب کو مالدار کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی کسی کا محتاج نہیں ہے، بڑوں کو چھوٹوں کی ضرورت ہے، چھوٹوں کو بڑوں کی ضرورت ہے، چھوٹوں کو بڑوں کے سائے میں رہنا پڑتا ہے، بڑوں کو چھوٹوں کی خدمتوں کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ آپ دیکھیں گے جن گھروں میں خالی بڑے ہیں چھوٹے نہیں ہیں، وہاں کے مسائل الگ ہیں، جن گھروں میں خالی چھوٹے ہیں بڑا کوئی نہیں ہے، ان کے مسائل اپنے الگ ہیں۔ آپ دیکھیں گے کبھی گھر کے بڑوں کا انتقال ہو گیا، بچے رہ رہے ہیں، اب ان کی زندگیوں کا کیا حال، کوئی پرسان حال نہیں، کوئی ان کا دیکھ بھال کرنے والا نہیں۔ کہیں کوئی بڑے ہیں خالی بچے نہیں ہیں، اب ان کی خدمت کے لیے ایک ایک چیز کے لیے وہ محتاج اور پریشان ہو جاتے ہیں، مختلف حالات۔ تو اللہ کہہ رہے اپنے آپ کو انسان بے نیازی والا سمجھتا ہے۔ دیکھیے کوئی کسی انسان کا محتاج بنے نہ بنے، اللہ کے تو محتاج ہر کوئی ہے، ہر ایک اللہ کا محتاج ہے، اس سے تو کوئی بے نیازی کا اظہار نہیں کر سکتا ہے، اللہ سے کوئی بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ارآہ استغنا، اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے، غیر محتاج سمجھتا ہے۔ ان الی ربک الرجعی، اللہ کہہ رہے یہاں دنیا میں سرکشی کر رہا، ظلم و زیادتیاں کر رہا، نافرمانیاں کر رہا، ناشکری کر رہا، مختلف قسم کے کام کر رہا، اور اپنے آپ میں نہیں رہتا ہے اور مختلف قسم کی باتیں کر رہا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سن لو ان الی ربک الرجعی، بے شک تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ جب لوٹیں گے اپنی دنیا کی زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے، کیا ظلم کیا، کیا زیادتیاں کی، کیسی بڑی بڑی باتیں بتائی، کیسے شیخی بگاڑتا تھا، اپنے آپ کو کیا بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا تھا، بڑائی جتلایا کرتا تھا، تکبر کیا کرتا تھا، بہت بڑی بڑی باتیں کیا کرتا تھا، وہ ساری باتوں کا جواب اللہ کو دینا ہے۔ دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ان الی ربک الرجعی کا، کہ ایک نہ ایک دن، ایک نہ ایک وقت ہر انسان کی زندگی میں ایسا آئے گا کہ اس کو اللہ کی طرف رجوع ہونا ہی پڑے گا۔ وہ کہے گا کہ پروردگار اب تک کیا کی، کیا ہوا، کیا نہیں، مگر اے اللہ اب تیری مدد کے بغیر تو ہماری زندگی نہیں چل پائے گی، ہماری نہ دنیا کی زندگی کا ایک قدم آگے بڑھے گا اللہ کی مدد کے بغیر، نہ آخرت کا کوئی مرحلہ، کوئی منزل، کوئی کامیابی آخرت کی ہمیں اللہ کی مدد کے بغیر نہیں مل سکتی۔ تو ہر انسان کسی نہ کسی مرحلے میں، بلکہ ہر حال، ہر آن، ہر وقت اللہ کا محتاج ہوتا ہے۔ انسان کو چاہیے جب ہمارے پاس بھی اگر مال آ جائے، ہمارے پاس بھی چیزیں آ جائے، مزاج میں تکبر نہیں آنا، بڑائی نہیں کرنا، بڑی بڑی باتیں نہیں کرنا۔ بولنے سے پہلے آدمی کو سوچ لینا چاہیے آج ہم بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، کل کو اللہ کے ہاں اس کا جواب دینا ہے، اور اللہ اپنا محتاج بنا کے بھی دکھا دیں گے لوگوں کو۔
دنیا والوں کے سامنے بڑے بڑے مالدار ہیں، ایسی ایسی بیماریاں آ جاتی کہ اب بندہ کچھ نہیں کر پاتا ہے، اس کے سامنے کوئی راستہ نہیں ہے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو محتاج بنا کر پیش کیے بغیر۔ تو یہاں اگرچہ ابو جہل کا تذکرہ آیا ہے لیکن آیت عام رکھی گئی، ساری دنیا کے انسانوں کو یہ پیغام دیا گیا کہ دیکھو کبھی سرکشی نہیں کرنا، ظلم و زیادتیاں نہیں کرنا، بڑی بڑی باتیں نہیں کرنا، اپنے آپ کو غیر محتاج اور بے نیاز نہیں سمجھنا، بلکہ ہر وقت ہر آن اللہ کی طرف رجوع کرتے رہنا ہے۔ اسی لیے آگے والی آیتوں میں کہا گیا ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، کیا آپ نے اس کو نہیں دیکھا جو ہمارے بندے کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے؟ ارأیت الذی، بھلا آپ نے دیکھا، کیا آپ نے دیکھا اس آدمی کو ینہا جو روکتا ہے نماز پڑھنے سے؟ کس کو؟ عبدن، ہمارے بندے کو۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا، اذا صلی، جب وہ نماز پڑھتے تو انہیں نماز پڑھنے نہیں دیتا۔ آپ بتائیے ایک آدمی اپنی اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے، دوسرے کو کیا حق بنتا ہے کہ اس کو عبادت سے روکا جائے، اس کو منع کیا جائے؟ اس کو روکنے والا یہ کون ہوتا ہے جبکہ وہ اس کے اللہ کا، اس کے رب کا معاملہ ہے؟ معلوم یہ ہوا کسی کی عبادت میں خلل ڈالنا، کسی کی عبادت میں رکاوٹ کا ذریعہ بننا یا کسی کو اللہ کی عبادت سے روکنا یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ قرآن میں دوسری جگہ بتایا گیا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ، اللہ کے نام لینے سے، اللہ کی عبادت کرنے سے اگر کوئی کسی کو مسجدوں میں، عبادت گاہوں میں عبادت سے روکتا ہے، اس سے بڑا ظالم دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ یہ بات میں آپ سے اس لیے عرض کر رہا ہوں، گھروں میں بھی ایسا ماحول بسا اوقات ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کچھ بچے ماشاءاللہ دیندار بنتے ہیں، داڑیاں چھوڑنا چاہتے ہیں، نمازیں پڑھنا چاہتے ہیں، بعض ماں باپ خود ہی روکتے ہیں، کیا با بڈھا ہو گیا تو اتنا جلدی داڑھی چھوڑ ڈال رہا، اتنا جلدی ٹوپی پہن لے رہا، اتنا جلدی نمازاں پڑھ رہا، کئی کو با اتنا جلدی شروع کر ڈالا، تو کیا تو بھی ہو گیا تجھے؟ عبادت کر رہا بچہ، نماز کو جانا چاہ رہا، روک رہے ماں باپ، اچھا کام کرنا چاہ رہا ماں باپ روک رہے اس کو۔ حالانکہ اس میں تائید کرنا، مدد کرنا، بچوں کو ساتھ دینا، ان کی ہمت افزائی کرنا، بجائے اس کے کہ الٹا منع کیا جا رہا کہ بھئی تو کئی کو جا رہا نمازاں کو، کئی کو نمازاں پڑھ رہا، کئی کو تو مثلا گشتوں میں کئی کو جا رہا، جماعتوں میں کئی کو جا رہا۔ کتنے واقعات آج ہمارے نوجوانوں کے ہمارے سامنے کہ لوگ اللہ کے دین کی محنت کو جانے والے بچوں کو، نوجوانوں کو روکتے ہیں اور یہ کہتے ہیں داڑھی چھوڑنے والے نوجوانوں سے کہ بیٹا کیا تو بوڑھا ہو گیا اتنا جلدی، کئی کو ایسا سب بھی کہہ رہا تو۔ حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ نیک اور دین کے کاموں میں ماں باپ کو، بڑوں کو چاہیے اپنے بچوں کا ساتھ دیں، تعاون کریں، بچوں کو دیندار بنایا جائے، ان کو دین پر چلنے کا طریقہ اور راستہ بتایا جائے، ان کی ہمت افزائی کی جائے۔ آپ دیکھیں گے اس کے بالمقابل اللہ حفاظت فرمائے، ہمارے بچے اسکولوں کے پروگراموں میں ڈانس کرتے ہیں، گانا گاتے ہیں اور پروگراموں میں ناچتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ جب اسکول کا اینیول ڈے وغیرہ کا نظام آتا ہے، ایسے موقع پر ہمارے بچے کرتے، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری مستورات خوشیوں میں جھومتی رہتی ہیں، وہ خوش ہو جاتی ہے ہماری بچی کتنا اچھا ڈانس کر رہی دیکھو۔ اب آج کل تو اللہ معاف فرمائے فونوں میں ریکارڈاں بھی کر رہے ہیں، سب کو دکھا رہے ہیں، دیکھو ہماری بچی کیسی ڈانس کر رہی۔ یہ تو چھوٹے بچوں کی بات نہیں، بڑی بڑی بالغ SLC 12 یعنی بڑی بڑی کلاس کالج کے پڑھنے والی لڑکیاں ناچتی، ڈانس کرتی، گاتی، بجاتی ہیں تو ماں باپ خوش ہو رہے ہیں۔ حالانکہ وہ چیز خوشی کی نہیں ہے، وہ رونے کی چیز ہے۔ ماں باپ کو ان مجلسوں سے اپنے بچوں کو روکنا ہے، ایسی چیزوں سے منع کرنا ہے۔ وہاں منع نہیں کر رہے، جب وہ عبادتیں کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں تو روکنے کے میں چلی جاتی ہیں۔ اسی لیے فرمایا گیا ارائیت الذی ینہا، نبی جی کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو روکتا ہے لوگوں کو؟ کس سے روکتا ہے؟ عبدن اذا صلی، نماز پڑھتا، ہمارے بندے جب نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کو نماز سے روکتا ہے۔ بہرحال آگے کچھ آیتیں اسی سے متعلق ہیں، انشاءاللہ اگلی مرتبہ یہ آیتوں کو، مضمون کو ختم کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن مجید کی باتوں کو سمجھنے کی، ان آیتوں کے معانی اور مطالب کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی، اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق چلانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اصل میں مضمون ایک سے ایک آگے نکلتا جا رہا، جس کی وجہ سے بات لمبی ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ اگلی مرتبہ اللہ نے چاہا تو اس صورت کو ختم کیا جائے گا۔ آمین۔ وآخر دعوانا